پیدا کرتا نہ زمینوں کو، بے شک بے شک، نہ یہ چاند ہوتا، نہ ستارے ہوتے، نہ سورج ہوتا، نہ دریا، نہ درخت ہوتے، نہ کہکشائیں ہوتی، نہ جھرنے ہوتے، یہ ستاروں کا تجربہ نہیں کرنا۔ تو یہ جو کچھ بھی ہم نے پیدا کیا ہے صرف اور صرف تمہارے سبب میں، تمہاری وجہ سے، تمہارے وسیلے سے۔ تو پیغمبر کی ذات، پیغمبر کی ہستی وہ بلند مقام کے باعث ہے کہ جو نور اول ہے، اول ما خلق اللہ نور، ہماری ذہن کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال قرآن و حدیث سے جہاں تک ہم سمجھے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش کریں، تو وہ ذات اور وہ ہستی کے جو سبب کائنات ہے، جس کے طفیل میں ہم آپ سب پیدا ہوئے، تو دنیا انسانیت کو کرنا کیا چاہیے تھا کہ جس کے طفیل میں تمہیں وجود ملا، اس کا شکریہ ادا کر کے، اس کا احسان مان کے، اس کی تعریف کر۔ لیکن وہی نبی یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، ما اوذی نبی قط کما اوذیت، کسی بھی نبی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی۔ سارے انبیاء کی اوپر ہونے والی اذیتیں، تکلیفیں ایک طرح، اور آخری نبی پر ہونے والی اذیتیں، تکلیفیں ایک۔ جتنا بڑا نبی ہے اتنا ہی بڑے بڑے امتحانات، اور جتنے بڑے بڑے امتحانات ہیں اتنا ہی بلند مقام ہے، مقام محمود۔ قیامت کے دن اتنی بلندی پر کوئی نہیں ہوگا جتنی بلندی پہ ہمارا نبی۔ بے شک، یعنی اللہ نے واضح کر دیا کہ اگر آخرت میں بلند مقام چاہتے ہو تو دنیا کی اذیتوں اور تکلیفوں کو خوشی دل کے ساتھ برداشت کرو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ نبی کی پیشانی پہ شکن تک نہیں آئی، کانٹوں پہ چلتے رہے، پتھر کھاتے رہے، تانے سنتے رہے، جسمانی اذیتیں بھی برداشت کرتے رہے، اور اتنی تکلیفیں ہمارے نبی کو جو دی گئی، کیوں ہمارے نبی کو اتنی تکلیفیں پہنچی، وہ کیوں پہنچی؟ اس کی وجہ اصل میں ہر زمانے میں صرف دو طبقے ہوتے تھے، یا دوست ہوتے تھے یا دشمن ہوتے تھے۔ جناب نوح کا دور دیکھ لیں، جناب نوح کی یا دوست ہیں یا دشمن ہیں، دو ہی طبقے۔ جناب ابراہیم کے یا دوست ہیں یا دشمن ہیں، دو ہی گروہ۔ جناب موسیٰ کے یا دوست ہیں یا دشمن ہیں، جناب عیسیٰ کے بھی یا دوست ہیں یا دشمن ہیں۔ لیکن جب پیغمبر کا زمانہ آیا اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا، دشمن پیدا ہو گئے اور لوگوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ لیکن مسلمانوں ہی میں ایک نیا طبقہ پیدا ہو گیا ہے جس کا نام ہے منافقین۔ نوح کے زمانے میں نہیں تھے، ابراہیم کے زمانے میں نہیں تھے، موسیٰ کے زمانے میں نہیں تھے، عیسیٰ کے زمانے میں نہیں تھے، تو پیغمبر کے زمانے میں جو تیسرا طبقہ ہو گیا، پیدا ہو گیا منافقین کا، اس نے نبی کو بھی اذیتیں پہنچائی اور آنے نبی کو بھی اذیتیں پہنچائی۔ اور یہ لفظ منافق کسی عالم کا دیا ہوا نہیں ہے، حق یہ ہے کہ رسول نے بھی یہ لفظ نہیں دیا، اس لفظ کو نام دیا خود اللہ تعالیٰ نے،
اور پورا ایک سورہ منافقون نازل کیا ہے. اس نے نبی کو اور زیادہ تکلیفیں پہنچائی ہیں اور اذیتیں پہنچائی. اب اس کا ذکر اگر آپ دیکھیں 3 ہجری میں، 5 ہجری میں، 7 ہجری میں، 9 ہجری میں، ایک پورا سورہ منافقون ہے. اس کے بعد سورہ توبہ میں بھی ہے، دوسرے سوروں میں بھی ہے، اور جنگ تبوک کی واپسی پر وادی عقبہ میں 12 منافقین جو نبی کو شہید کرنے کے لیے چہرہ چھپائے ہوئے آمادہ و تیار ہوئے، وہ منافقین الگ، مسجد زرار والے منافقین الگ. اور جنگ احد میں نبی 1000 کا لشکر لے کر چلے تھے. کعب بن عبی مدینے کا رہنے والا 350 لوگوں کو لے کر واپس آ گیا. یہ منافقین کا طبقہ الگ. اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے میرا نبی یہ مدینے کے افراد میں لوگ بہت سے منافق ہیں جو نفاق میں بڑے سخت ہیں. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی بہت سے منافقین ہیں جن کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو نبی کے زمانے میں 3 طبقے ہوتے ہیں، دوست کا طبقہ ہے، دشمنوں کا طبقہ ہے، منافقوں کا طبقہ. اور اس طبقے میں ایسے زبردست لوگ ہوئے کہ پیغمبر کو بھی مظلوم کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا نبی بھی مظلوم تھا. جیسے مولا حسین مظلوم، مولا حسن مظلوم، مولا علی بھی مظلوم تھے، پیغمبر اسلام بھی مظلوم تھے. جنگ تبوک میں جب گھاٹی سے گزر رہے تھے، آپ نے چائنا کے پہاڑ دیکھے ہوں گے، بیچ سے راستہ نکال لیا چلے جا رہے ہیں، اوپر بھی اونچائی نیچے بھی بڑا. ایسے ہی یہ وادی عقبہ ایک آدمی گزرے گا یہاں سے. نبی آگے حذیفہ مہار پکڑے ہوئے، عمار یاسر پیچھے سے اٹھنی بھاگ رہے، پیغمبر اٹھنی کی سوار. 12 لوگ چہرہ چھپائے ہوئے پتھر ڈھکیلنے کی تیاری میں، جو منہ بڑھ کے اور نبی نیچے. دوسرے دن صبح میں جب تقریر کی آپ نے فرمایا کہ 12 منافقین تھے جو اس مجمع میں آئے، میرے قتل کی سازش کی، لیکن نام نہیں بتا رہے. جبکہ ہر روایت کے اندر ہے کہ حذیفہ یمان وانصار پیغمبر، ان سب کے نام پیغمبر نے حذیفہ کو بتا دیے. حذیفہ یمان نبی جانتے ہیں. مجھ پہ اگر کوئی آ کے حملہ کر دے، میں تو کہوں گا دوستوں کو بتاؤں گا کہ بلا فلا نے حملہ کیا. اور دوست کو خود پوچھنے لگے گے کہ ارے جناب کون تھا جس نے آپ کے اوپر حملہ کیا، نام تو بتائیے، ہم تو یہ کٹ ڈالیں گے وہ کٹ ڈالیں گے. ہوتا ہے دوست ہوتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں. تو جب نبی نے یہ کہا کہ 12 تھے، تو جو نبی والے تھے ان کو پوچھنا چاہیے تو حضور نام تو بتائیے آپ. پھر ہم دیکھتے ہیں جی نہ کسی نے پوچھا نہ نبی نے بتایا. یہ مظلومیت پیغمبر اسلام ہے کہ قتل کرنے کے لیے جو آئے ان کا نام بھی نہ بتا پائے. ایسے پاورفل لوگ تھے جی. تو نبی کو تکلیفیں اٹھانا پڑی، اذیتیں اٹھانا پڑی، اور آگے نبی کو بھی تکلیفیں اٹھانا. تو عزیزوں میں عرض کر رہا تھا کہ 3 ہجری، 5 ہجری، 6 ہجری، 9 ہجری آیتیں آ رہی ہیں منافقوں کے سلسلے میں. 11 ہجری میں نبی کی وفات ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ان میں سے کسی کا ذکر نہیں ملتا. کہاں چلے گئے، کیا ہو گئے، کہاں غائب ہو گئے، وہ بہرحال آپ کا. سورہ احزاب کہتے ہیں جہاں سارے قبیلے اکٹھا ہو گئے، سب دشمن اکٹھا ہو گئے. پورا سورہ اللہ نے